ابھی بہت ہی قیمتی معروضات سے ہم تمام کو مستفیض فرما رہے تھے۔ جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ڈاکٹر اصغر مصباحی صاحب، اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر 2 منٹ کے لیے اس مسابقے کے بانی جناب قاری ممتاز عالم صاحب سے درخواست کروں گا کہ میں پہ تشریف لائیں اور اپنی تاثرات 2 منٹ میں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، معزز علماء کرام، اور آپ اس مسند پہ جلوہ آباد جس عظیم الشان ہستی کو دیکھ رہے ہیں، جن سے میری مراد میرے استاد مکرم جناب حضرت مولانا محمد اصغر صاحب مصباحی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند جھارکھنڈ و امام عیدین راشد، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے تمام تر مصروفیات میں سے اس بندے ناچیز کی آواز سے لبیک کہا اور اس پہاڑی کے دامن میں جو آبادی بستی ہے، آپ یہاں کی حاضری کے لیے اجازت دیا اور حاضر آئے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بڑی شکر گزار ہوں آپ کے رفیق سفر اور رانچی کے عظیم شخصیت جناب حضرت مولانا قاری علیم الدین صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا قاری محمد صہیب صاحب، مدرس مدرسہ عالیہ عربیہ پترا ٹولی کانکے رانچی کا، جنہوں نے بھی آواز پہ لبیک کہا اور حاضر آئے۔ اور میں بڑی شکر گزار ہوں جناب قاری محمد نثار دانش صاحب کا، جو الحمدللہ عزیز دوستوں میں ہیں، اور جب بھی جس طرح بھی آواز دی جاتی ہے الحمدللہ آپ قدم سے قدم ملا کر رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی آپ کے ساتھ یعنی رفیق سفر جناب حاجی زین العابدین صاحب رمضان کالونی رانچی سے حاضر آئے۔ میں ظہیر الاسلام صاحب، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اس وادی غیر زیزرہ کے اندر وقت دیا ہے۔ اور ایسے ہی میں جناب مولانا محمد عبدال صاحب جو گارجین کے حیثیت سے ہے الحمدللہ ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب ان دنوں کافی مشغول ہیں، مفتی نور توحید صاحب، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں مولانا عبدال صاحب کو مدرسہ کی طرف سے بھیجوں گا انشاءاللہ، اور آپ حاضر آئے۔ بدقسمتی اور افسوس کی بات رہی کہ اجلت کی بنیاد پر مفتی صاحب کی تشریف آوری نہیں ہو سکی، اور ایسے ہی میں مولانا عتیق منصوری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور جناب قاری محمد اقبال حسن صاحب ایوبی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند ضلع چترا، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ میرے ماما بھی ہیں الحمدللہ، آپ کی کافی سرپرستی رہی ہے میرے اوپر، اور اسی فکر کے تحت میں نے خصوصاً ابھی شروعاتی دور میں 10 مکاتب کے ذمہ داران کو اور ائمہ حضرات کو آواز دیا۔ الحمدللہ آپ تمام لوگوں نے اس آواز سے آواز کو ملایا اور پھر اپنے مکتب سے 5 بچوں کا انتخاب کیا۔ جہاں تک آپ سے ہو سکا آپ نے جو کوشش کی ہے، آپ نے ضرور درخواست کیا تھا کہ اس وقت تعلیم کے معاملے میں آپ بہت تیار ہیں، یا بچے بہت تیار ہیں، اس سلسلے کا کوئی امتحان آپ سے نہیں ہونا ہے، کچھ ایسی حرکت کرنی ہے، اور اس حرکت کے بنیاد پر ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو مل جل کر کے ہم لوگ ایک انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ تمام تر گارجین کو یہ بات معلوم ہے، خصوصاً مکاتب کے گارجین کو معلوم ہے
کہ 1 گھنٹہ مکتب کے اندر سمے ملتا ہے، وقت ملتا ہے، اور اس 1 گھنٹہ کے اندر ہمارے معلمین ائمہ حضرات کیا کریں گے؟ میں آج کے اس منچ اور آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے ذریعے سے میں تمام کو یہ پیغام اور یہ آواز دینا چاہوں گا کہ اس 1 گھنٹہ کے پروگرام، 1 گھنٹہ کا جو وقت ہے، اس وقت کو آپ غنیمت جانیے اور بڑی پابندی کے ساتھ آپ بچوں کو بھیجیے تاکہ 24 گھنٹہ کی بھرپائی 1 گھنٹہ کر سکے۔ اور اس کے لیے ترتیب کیسے اور کیا بنے، ممتاز عالم ہمیشہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ جس وقت آواز دیں گے میں آپ کی آواز سے آواز ملا کر آپ کے بیچ حاضر آؤں گا، اس فکر کے ساتھ کہ ہمارے تمام مکاتب کے اندر تعلیم بڑی خوبصورت ہو جائے۔ اور میں ضرور اسی جگہ پر ایک آواز دینا چاہوں گا، میرے دل کی آواز ہے، میں ہمیشہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی ترقی کے لیے ہمیشہ چاہے جس نشست میں، جس مجلس میں حاضر رہتا ہوں، میرے جو گارجین ہیں وہ بھی جان رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ارے بھائی یہ 7,000 8,000 9,000 کی جو تنخواہ دیتے ہیں، آج کے ڈیٹ میں عام ایک مزدور کیا کما رہا ہے، ان کو ہم اگر ان علماء کو، ان ائمہ کی اگر ہم قدر کرتے ہیں تو پھر قدر اور احترام یہ ہے کہ ان کی جائز ضروریات کو ہم پوری کریں، ان کی جائز ضروریات کو پوری کریں۔ اور جائز ضروریات کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام مزدور 500 روپیہ کماتا ہے، یہ 500 روپیہ بھی ان کو ہم نہیں دیتے، 200 اور 250 کے حساب سے ان کو دیتے ہیں۔ میں آپ کے بیچ بڑی منت اور بڑی سماجت اور بڑی فریاد کے ساتھ یہ پیغام آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ 200 روپے، آپ 150 روپے جو تنخواہ دیتے ہیں، آپ اس کے اندر ان بچوں کو بھی دل سے دعا دیتا ہوں جو مستقل 8 بجے سے لے کر کے ابھی 2 بجے تک، 1:30 بجے تک مستقل استقامت کے ساتھ آپ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے، ان بچوں کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائے، اور آپ کو اسی حوصلہ اور اسی جذبے کے ساتھ اللہ پاک حاضر آنے کی، خدمت کرنے کی خوب توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر آخر میں اپنے ان تمام رحمت نگر کمیٹی کے جو ذمہ داران جنہوں نے آواز پہ لبیک کہا، نوجوان بزرگ سب مل کر کے اس کمیٹی کو کامیاب کیا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جب بھی تقاضے کے تحت آپ کو آواز دی جائے گی، جس طرح سے اس آواز سے آواز ملا کر آپ اس پروگرام کو کامیاب بنائیں، جب بھی آواز دی جائے گی ہم سب اسی طرح سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند رہیں گے اور پروگرام کو کامیاب کرتے رہیں گے۔ ایک آواز میں کہیے انشاءاللہ۔ میں اپنی باتوں کو اسی پر سماپت کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔